الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقال سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تبارك عز وجل: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وقال سبحانه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اہل ایمان کے لیے مسلمانوں کے لیے روئے زمین پر کچھ جگہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں ایمان کی آبیاری ہوتی ہے، جہاں سے ایمان کی باتیں ہوتی ہیں۔ ان جگہوں کے ساتھ جس کا رشتہ، تعلق اور محبت جتنی زیادہ ہو، اتنا اس کا ایمان راسخ اور مضبوط ہوتا ہے۔ اور ان جگہوں سے اگر مسلمان دور ہو جائے، اس کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، اس کا اسلام قوت سے ضعف کی طرف سفر شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے خلاق عالم نے جب اس دھرتی کو بنایا، اس زمین کو بچھایا، تو اس پر سب سے پہلے کس جگہ کو وجود دیا؟ کون سی جگہ بنائی؟
اور کیوں بنائی؟ ہمیں احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین جب نہیں تھی سارا پانی ہی پانی تھا، اور اس وقت رب کا عرش بھی وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ پھر اس رب نے زمین کو بچھایا تو پانی کے اندر سب سے پہلے خشکی کا جو جگہ اور خشکی کا جو مقام ابھرا، اسے آج آپ بیت اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ عربی میں کعب کا معنی ہے ابھرنا۔ یہ جو ہمارے پاؤں میں ٹخنا ہوتا ہے اس کو بھی عربی میں کعب کہتے ہیں، یہ جگہ ابھری ہوئی ہوتی ہے۔ کعبے کو کعبہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ زمین کا سب سے پہلے جو خشکی کا ٹکڑا ابھرا ہے پانی سے، وہ یہ جگہ تھی۔ ان اول بیت وضع للناس، لوگوں کے لیے سب سے پہلے جس گھر کو بنایا گیا رکھا گیا، للذی ببکۃ مبارکہ، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، برکت والی جگہ ہے، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ سورہ آل عمران آیت 96۔ جس شخص کو جس چیز سے محبت ہوتی ہے وہ کام کرتا ہے سب سے پہلے۔ اس کی ترجیحات میں بہت سارے کام ہوتے ہیں، لیکن ترجیحی طور پر سب سے پہلے وہ کام کرتا ہے، اس کی طرف بڑھتا ہے جو اسے سب سے زیادہ محبوب ہو۔ اللہ نے آسمان بھی بنائے، زمین بھی بنائی، سارا نظام کائنات بنایا، لیکن سب سے پہلے اپنا گھر بنایا، جسے آج ہم مسجد کہتے ہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، پہلا گھر اللہ کا تھا۔ باقی زمین اس کے بعد وجود میں آئی ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے چلے جائیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایک نبی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ نہ ہو اور جس کی دعوت اللہ کے گھر سے نہ پھیلی ہو۔ اسلام کا مرکز وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو بیت اللہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ بس یہ عمارت ایک بنی ہوئی ہے، اس عمارت کے اوپر ہزاروں سال گزرے اور آج تک اس کی جو تعمیر ہے مختلف مراحل اور ادوار سے گزری ہے۔ ایک عرب شاعر کہتا ہے، بنا بیت رب العرش عشر فخذہم ملائکۃ اللہ الکرام و آدم۔ آج تک جو ہمارے سامنے بیت اللہ کی تعمیر ہے، بڑی تعمیرات جو اس کی ہوئی ہیں، سب سے پہلے زمین پر اللہ کا گھر جس نے تعمیر کیا وہ اللہ کے فرشتے تھے، ابھی انسان نہیں آیا تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام نے زمین پہ قدم نہیں رکھا تھا۔ سب سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، میرا گھر زمین پہ تعمیر کرو، اور سب سے پہلے اس بیت اللہ کا طواف فرشتوں نے کیا ہے۔ پھر جب آدم علیہ السلام آئے
انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اسے آباد کیا. فشیس فابراہیم ثم عمالق، اس کے بعد شیس علیہ السلام نے بیت اللہ کو آباد کیا، اس کی تعمیر کی. پھر زمانہ گزرا، ابراہیم علیہ السلام کا دور آیا، بیت اللہ کی نئے سرے سے تعمیر کی جس کے نشانات مٹ چکے تھے. پھر قوم عمالقہ نے، جنہیں قرآن زبردست اور طاقتور قوم کہتا ہے، جن کے ساتھ بنی اسرائیل کو جہاد کا حکم دیا گیا تھا، قوم عمالقہ نے بیت اللہ کی تعمیر کی. قصی و قریش قبل ہذین جرہم، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دادوں میں قصی ابن کلاب کا نام آتا ہے، اس نے بیت اللہ کی تعمیر کی. پھر وقت گزرا، قریش نے، ان دونوں سے پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال بنو جرہم نے، جو یمن سے چلتے ہوئے آئے تھے اور یہاں آ کے آباد ہوئے، انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. وعبد اللہ ابن الزبیر بنا کذا، پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے گورنر بنے، انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی. اور کذا بناء لحجاج وہذا متمم، پھر حجاج ابن یوسف نے بیت اللہ کی تعمیر کی. اس کے بعد توسیع ہوئی ہے، لیکن بیت اللہ کی وہی تعمیر چل رہی ہے. یہ 10 بڑی تعمیریں ہیں ہر دور میں. اور یہاں ایک جملہ عرض کر دوں، اسے یاد رکھیے، جس نے مسجد کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تعمیر کے ساتھ کسی نہ کسی حد تک اپنا تعلق جوڑا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے. اس کے گزرے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں، اور آج ہمارے سامنے تاریخ اسلام کے اندر، احادیث مبارکہ کے اندر، سیرت کی کتابوں میں اس کا تذکرہ موجود ہے، خواہ وہ ایک فرد ہو یا قوم اور قبیلہ ہو. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے. آج میں یہاں عرض کر رہا ہوں، بیت اللہ کی تعمیر فرشتوں نے کی، پھر ان کے بعد آدم علیہ السلام نے کی، پھر شیس علیہ السلام نے کی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے کی، پھر قوم عمالقہ نے کی، پھر بنو جرہم نے کی، پھر قصی ابن کلاب نے کی، پھر قریش نے کی، پھر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے کی، اور ان کے بعد حجاج ابن یوسف نے کی. حجاج جیسا ظالم بھی آج بیت اللہ کی تعمیر کرنے والوں کی فہرست میں موجود ہے، اور اس کا تذکرہ آج دنیا کر رہی ہے. کیوں؟ اگر وہ شاہی محل بناتا، وہ قصر ابیض بناتا، وائٹ ہاؤس، کچھ عرصے کے بعد اس محل کا نام بھی مٹ جانا تھا اور تاریخ میں حجاج کا نام نہ ہوتا. یہی وجہ ہے کہ دھرتی پر بیت اللہ کی تعمیر سب سے پہلے ہوئی. 40 سال کا عرصہ گزرا، مسجد اقصی کی تعمیر اللہ نے کروائی، اور بعد میں اس کو شایع نشان طریقے سے بنایا اور آباد کیا حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا، آپ مکہ میں پیدا ہوئے. مکہ میں اللہ کا گھر مسجد حرام بنا ہوا تھا، مگر وہاں بیت اللہ میں 360 بت تھے. مرکز توحید کو مرکز شرک بنا دیا گیا تھا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، مسجد کے دروازے آپ کے لیے بند ہو گئے. وہاں آ کے مجلسیں لگتی تھیں، جسے آج آپ مطاف کہتے ہیں، جہاں طواف ہوتا ہے. یہاں دار الندوہ، میٹنگ ہال، مجلس شورا یہاں ہوا کرتی تھی، اور یہ لوگ اپنے جھگڑے اور اپنے قصے کہانیاں یہاں کیا کرتے تھے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروازے بند. جو آپ کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا، اس سے مسجد حرام میں، بیت اللہ میں داخلے کی اجازت نہیں تھی. اب مکہ مکرمہ کی سرزمین پر نماز تو انفرادی بھی پڑھی جا سکتی ہے. اس امت کے لیے تو ہر پاک جگہ کو اللہ نے نماز کے لیے
جائز قرار دیا ہے، لیکن فکر ہوئی ہم اکٹھی نماز پڑھیں گے. 7 لوگ مسلمان تھے، پھر 8 ہوئے، 10 ہوئے. نماز چھپ کر پڑھی جاتی تھی اور باجماعت. آپ کو معلوم ہے کہ یہ باجماعت نماز کہاں پڑھی جاتی تھی؟ بیت اللہ میں نہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کا صحن تھا. حضرت نے فرمایا میرے گھر کا صحن مصلی بنا دیں، اگر آپ چاہیں تو مسجد بنا دیں. آپ نے فرمایا مسجد کی ضرورت نہیں ہے، مسجد قریب میں بیت اللہ ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے صحن میں اسے مصلی بنا کر باجماعت نماز ادا کی جاتی تھی. اور یہ پہلی مسجد ہے، مصلی ہے، جسے مسلمانوں نے بنایا. یہ مصلی تھا، باضابطہ مسجد نہیں تھی. باجماعت نماز ادا ہوتی تھی. پھر یہاں تعلیم کے لیے ایک درسگاہ کی ضرورت بھی تھی. دار ارقم یہ پہلا مدرسہ ہے جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارقم کے گھر کے اندر قائم فرمایا. مسجد، مدرسہ. کوئی تاریخ کی کتاب اور کسی سیرت کی کتاب سے اٹھا کے کھنگال کے ڈھونڈ کے دیکھو کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو کہ میں اپنا گھر بناتا ہوں. ضرورت ہے انسان کی. آپ نے ادھر مسجد مصلی بنایا، ارقم کے گھر میں مدرسہ بنایا، یہاں باجماعت نماز، یہاں جو قرآن کی آیتیں نازل ہوتی اس وحی کو صحابہ کرام کے سامنے پیش کیا جاتا، انہیں یاد کروایا جاتا تھا. ہجرت ہوئی، مدینہ منورہ سے 4 میل پہلے قباء کی بستی میں 14 دن قیام فرمایا. پہلی باضابطہ مسجد بنائی. پہلے مصلی تھا، باضابطہ مسجد بنائی جسے آج آپ مسجد قباء کہتے ہیں، جہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا اجر ایک عمرے کے برابر ہے. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه رجال يحبون ان يتطهروا. وہاں رہنے والے لوگوں کی بھی اللہ نے تعریف کی ہے قرآن میں. 14 دن قیام کے بعد مسجد نبوی کا دور آتا ہے. آپ 4 میل آگے گئے، ابو ایوب انصاری کے مکان میں قیام فرمایا، اور اس کے قریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس چیز کی فکر کی ہے وہ اللہ کا گھر ہے. عجیب بات ہے، کتنے ہم اسلام کے مرکز سے دور چلے گئے اور ہماری ترجیحات کا زاویہ کتنا بدل گیا. ہماری سوچ کیسے ہو گئی؟ بستیوں کی بستیاں بن جاتی ہیں، گاؤں کے گاؤں بن جاتے ہیں، پلاٹنگ کی جاتی ہے، پلاٹ تقسیم کیے جاتے ہیں. ترجیحات میں ہوتا ہے گلیاں پختہ ہوں گی. جاؤ، میں وہ بات کر رہا ہوں جو اس زمین پر آپ کو دیکھنے میں نظر آئے گی، سننے میں ملے گی. میں کسی اور جہان کی بات نہیں کر رہا. جاؤ، نئی پلاٹنگ جہاں ہو رہی ہو وہاں کے بورڈ پڑھ لو، وہاں دیواروں پہ پڑھ لو جن کے اوپر لکھا ہوگا کشادہ گلیاں ہوں گی، گیس کی سہولت موجود ہے، پانی کی سہولت موجود ہے، بجلی موجود ہے، گراؤنڈ موجود ہے، اسکول موجود ہے، کالج قریب ہے، سڑکیں پختہ ہیں، پانی کی کوئی پریشانی نہیں ہے. ایک جگہ پر کسی بورڈ پر لکھا ہوا ہماری ترجیحات میں یہ بتا دو کہ یہاں اللہ کا گھر مسجد بھی ہے. ایک جگہ دیکھ. ہماری ترجیحات بالکل بدل گئیں. اور مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، عبرت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں سب سے بڑا جو نام ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ خود بھی سمجھتے ہیں، جہاں کا پلاٹ
کروڑوں میں ہے. سب سے مہنگی ترین جگہ سوسائٹی، خواہ وہ کراچی میں ہو، لاہور میں ہو، اسلام آباد میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کے اندر ایک مدرسہ نہیں ہے، ایک مدرسہ نہیں. میں سوسائٹی بنانے والے سے گلہ نہیں کرتا ہوں، میں آپ سے اور اپنے آپ سے کر رہا ہوں کہ سوسائٹیاں بنانے والے عوام کی ترجیحات کو دیکھتے ہیں، ان کی جو ضرورت ہے وہ کہتے ہیں یہ سہولت ہم آپ کو مہیا کریں گے. ان کی ضرورت سکول کی تھی، انہوں نے کہا اعلیٰ درجے کے او لیول کے سکول ہم دیں گے آپ کو. انہوں نے کہا ہمیں قبرستان کی ضرورت ہے، کشادہ قبرستان ملے گا. لوگوں کی ترجیحات میں کالجز تھے، ملیں گی، سڑکیں تھیں، ملیں گی. کسی ایک رہنے والے کی ترجیحات میں نہیں تھا کہ یہاں مدرسہ بھی ہونا چاہیے جہاں ہمارے بچے قرآن سیکھیں. جب لوگوں کی ڈیمانڈ نہیں ہے تو سوسائٹی والوں کو کیا لگا کہ وہ 2-4 کنال اس پہ ضائع کریں. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہم اپنے مرکز سے اس قدر دور چلے گئے، ہماری ترجیحات اس طرح بدل گئیں کہ دھرتی پر جب خشکی کا ٹکڑا ابھرا اللہ نے اسے مسجد بنایا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں پہلا کام کیا عمارت کے لحاظ سے مسجد بنائی، مدرسہ بنایا. قباء میں مسجد بنائی، مدینہ منورہ پہنچ کے مسجد نبوی بنائی جو 2 یتیم بچوں کی تھی. دونوں بھائی تھے، باپ کا سایہ اٹھ چکا تھا. اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جن کے کفیل تھے، جن کے سرپرست تھے، جگہ پسند کی گئی مسجد کے لیے. معلوم ہوا یتیم بچوں کی ہے. آپ نے فرمایا قیمت بتاؤ. انہوں نے کہا نہیں، ہم مسجد کے لیے فی سبیل اللہ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا چھوٹے بچے ہیں، اللہ نے ان کی نیت پہ اجر ان کو دے دیا، لیکن بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، ہم قیمت ادا کریں گے. اس مسجد کی جگہ حضور نے پسند کی، یتیم بچوں نے فی سبیل اللہ دینے کا ارادہ کیا. قیمت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ادا کی. پہلی رسول اللہ نے رکھی، دوسری سیدنا ابو بکر صدیق نے رکھی، تیسری حضرت عمر فاروق نے رکھی، حضرت عثمان نے رکھی، حضرت علی نے رکھی. صحابہ اس کی تعمیر میں شریک رہے. یہ پیغام تھا کہ مسلمانوں، جہاں تم جاؤ، جہاں تم اپنے گھر کی سوچ رکھو تو تمہاری پہلی ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ یہاں مسجد ہے یا نہیں ہے، یہاں دینی مدرسہ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ میں جنگل میں نہیں رہ رہا، میرے بچوں نے نماز بھی پڑھنی ہے، میں نے نماز بھی پڑھنی ہے، میرے بچوں نے قرآن بھی سیکھنا ہے، دین بھی سیکھنا ہے. اس کا مرکز تو ہونا چاہیے. خوش ہیں جی ٹیوب ویل قریب ہے، خوش ہیں جی سڑک کے بالکل ہم قریب ہیں. کوئی ایک آدمی ایسا ملا کہ ہم مسجد کے قریب ہیں؟ الحمدللہ مجھے پلاٹ مل رہا ہے، میں قیمت زیادہ دینے کے لیے تیار ہوں کیونکہ مسجد کے پاس مل رہا ہے. افسوس دل اور کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ مساجد کے راستے ہم تنگ کرتے ہیں. جگہ دینا تو دور کی بات، قبروں میں چلے جاؤ گے، مانو یا نہ مانو تم، کب لیکن جانا ضرور ہے. باپ دادا قبروں میں گئے، نسلیں ہماری اوپر کی قبروں میں چلی گئیں. ساری زندگی کا کون سا ایگریمنٹ تم نے اللہ سے لیا کہ ساری زندگی تم یہاں رہو گے؟ خوشی چاہتے ہو، کہتے نہیں ہمیں خوشی چاہیے. بنگلوں سے خوشی ملے گی، بڑی بڑی عمارتیں بنانے سے خوشی ملے گی، کئی پلازے بنانے سے خوشی ملے گی. اس پہ فخر کرتے ہو میری فلاں جگہ بھی بلڈنگ ہے، فلاں جگہ بھی میری بلڈنگ ہے، فلاں میرا پلازا اتنا کرایہ آ رہا ہے، فلاں میری دکانیں ہیں، وہاں میرا اتنا بڑا پلاٹ ہے. اس پہ فخر کرو کہ میں نے مسجد کو کشادہ راستہ دیا، مسجد کے واش روم نہیں تھے، میں نے جگہ دی. اس پہ مسلمان کو فخر ہونا چاہیے تھا. کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص، زندہ ہو تو اللہ آباد رکھے اور خوش رکھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے.
سیکھنا چاہتے ہو تو میرے ذمے ہے. معجم کبیر طبرانی، مصنف عبد الرزاق، ابن حبان، شعب الایمان، امام بہقی کی مسند فیروز دیلمی، یہ حدیث کی 5 کتابوں کے میں نے نام صرف عرض کیے. راوی ہیں صحابی رسول حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المسجد بیت کل تقی، میں نے سنا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے مسجد ہر پرہیزگار شخص کا گھر ہے. گھر کیوں کہا؟ تھکا ہوا ہارا انسان جب گھر پہنچتا ہے تو اپنے گھر میں اسے سکون ملتا ہے. وہ جھونپڑی کیوں نہ ہو، کچا مکان کیوں نہ ہو، کسی کے دفتر میں اے سی کے نیچے کام کرنے والے کو وہاں وہ سکون نہیں ملتا جب وہ اپنے گھر کی دہلیز پہ قدم رکھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا مسجد میں آنے والے سے اسے اس کے متعلق فرمایا کہ جب مسجد میں یہ قدم رکھتا ہے اس کا دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے، میں اللہ کے گھر میں مہمان بن کے آیا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، مسجد ہر متقی اور پرہیزگار شخص کا گھر ہے. وقد ضمن اللہ عز وجل لمن كان المساجد بيوته بالروح والرحمة والجواز على الصراط. 3 باتیں آپ نے فرمائی ہیں. اللہ تعالیٰ گارنٹی لے لیتے ہیں، اور ایک حدیث میں تکفل اللہ تعالیٰ اس شخص کی کفالت اپنے ذمے لے لیتے ہیں جس نے مسجد کو اپنا گھر سمجھا. مسجد کو اپنا گھر سمجھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ یاد رکھو. تضمن اللہ عز وجل، تکفل اللہ عز وجل لمن كان المساجد بیوتہ، جس نے مسجد کو اپنا گھر سمجھا، گھر بنایا، مسجد میں آتے ہوئے اس کو خوشی ہوتی ہے، مسجد میں کوئی کچرا ہے اٹھاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے، مسجد کی کوئی کام کی خرابی دیکھتا ہے اسے ٹھیک کرتے ہوئے خوشی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے 3 باتوں کی ضمانت اور گارنٹی دیتے ہیں. پہلی بات بالروح، اللہ اسے خوشی عطا فرمائیں گے. اللہ اسے خوشی عطا فرمائیں گے. والرحمہ، اللہ رحمت کی برسات کریں گے اس پر. والجواز علی الصراط، اور کل سب سے مشکل دن اور سب سے مشکل سفر اور سب سے مشکل چلنا جو پل صراط کے اوپر ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان فرمائیں گے. اب آپ کہیں گے جی مسجد بنانا، مسجد کا خیال رکھنا، یہ تو بڑے پیسے والے لوگوں کا کام ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد دل کی تختیوں پہ لکھو. من بنا للہ مسجدہ بن اللہ له بیتا فی الجنہ ولو کمفحص قطات. جس نے اللہ کا گھر بنایا، اللہ اس کا جنت میں گھر بنائیں گے، اگرچہ وہ ایک بھٹ تیتر کے گھونسلے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. حضرت انس بن مالک کے الفاظ ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من بنا للہ مسجدہ بن اللہ له بیتا فی الجنہ صغیرا کان او کبیرا. چھوٹی مسجد ہو یا بڑی ہو، اللہ اسے جنت میں گھر دیں گے. ایک ایک اینٹ ہے نا، یہ بھی اس بھٹ تیتر کے گھونسلے سے بڑی ہے. ایک اینٹ کی اس دنیا میں کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا جو ایک اینٹ کے برابر بھی طاقت نہ رکھتا ہو، ایک بالشت کے برابر بھی جس کی طاقت نہ ہو. ہے دنیا میں کوئی فرد ایسا؟ سعادتیں ہمارے قدم قدم کے پاس پڑی ہوئی ہیں، ہمیں ان سعادتوں کے حاصل کرنے کے لیے دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، قریب میں ہے. لیکن اس عقل اور شعور اور ترجیحات کو ٹھیک کرنا ہوگا.
میں ایسے ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جو زندگی میں اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں. قبر لزے واخلائی، قبر کے لیے ابھی سے جگہ لے لو، کل پھر دفن نہیں کرنے دیں گے قبرستان. مرنے کے بعد کی اس کو اس قبر کی فکر ہے، اور زندگی میں اللہ کے گھر کی فکر اس کو نہیں ہے. اس کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور مرنے کے بعد جب میں مروں گا تو مجھے آج تک کوئی لاش ایسی نہیں ملی ہے، اور کوئی ایسا فرد مسافر ہی کیوں نہ ہو جسے کوئی بھی نہ جانتا ہو، کوئی نہ کوئی اسے سنبھال کے قبر میں ہی دفن کر دیتے ہیں. کوئی ہے جس کو پھینک دیا لوگوں نے کہ جی ہم نہیں جانتے؟ نہیں، پھر بے عزتی ہوگی. ایک سے کہیں گے قبر کی جگہ دو، ایک قبرستان میں دوڑیں گے جگہ دو. یہ فکر ہے یا نہیں ہم میں سے ہر ایک کو آج؟ تو آج آپ کے پاس ایک زبردست قوت والی، شباب والی جوانی موجود ہے، اس میں آج آپ اپنی زندگی کی فکر کیوں نہیں کرتے؟ اپنی قیمت کیوں اللہ کے ہاں نہیں بڑھاتے؟ اللہ کے میزان اور ترازو میں اپنے آپ کو قیمتی بناؤ. اللہ کی قسم لوگ سونے کی قبروں میں دفن کرنے کے لیے تیار ہوں گے. لوگ جھگڑا کریں گے اس کو میرے قبرستان میں دفن کرو، کوئی کہے گا نہیں میرے ہاں دفن کرو. 2017 میں ہم عمرہ کرنے گئے، نماز فجر کے بعد اعلان ہوا الصلاۃ علی المیت. پتہ چلا کہ آج ان جنازوں میں مولانا عبد الحفیظ مکی رحمہ اللہ کا جنازہ بھی ہے، جو تبلیغی مشن کے اوپر ساؤتھ افریقہ کے دورے میں تھے، وہاں ان کا انتقال ہوا. سعودی گورنمنٹ نے اعزاز میں طیارہ بھیجا، وہاں سے اٹھا کے مسجد نبوی میں جنازہ پڑھایا اور جنت البقیع کے قبرستان میں دفن کیا. محنت تو کرو دین کے لیے، اللہ کے دین کو کچھ سمجھو تو صحیح. تو پھر ہزاروں میل سے لوگ آپ کو اٹھا کے لا کے یہاں دفن کریں گے. لاہور میں دھماکہ ہوا مسجد کے اندر، ممبر کے نیچے احسان الہی ظہیر صاحب رحمہ اللہ شہید ہوئے. سعودی گورنمنٹ نے طیارہ بھیجا، ان کے اعضاء بکھرے ہوئے کپڑے میں ڈال کے وہاں بقیع کے قبرستان میں دفن کیا. ہمیں آج اپنی قبر کی فکر ہے، پتہ نہیں لوگ ہمیں دفن نہیں کرنے دیں گے. اللہ کے لیے قدم اٹھاؤ، دنیا تمہیں اٹھائے گی. اور مسجد نبوی سے بڑھ کر، مسجد حرام سے بڑھ کر مقدس کون سی جگہ ہو سکتی ہے جہاں آپ کا جنازہ پڑھا جائے اور لاکھوں لوگ جنازے میں شریک ہوں، اور پھر بقیع یا معلّہ کے قبرستان میں دفن کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. یہ میرا گھر ہے، یہ میری دکان ہے، یہ میری گلی ہے، یہ میرا سکول ہے. اللہ فرماتے تم اپنی جگہ پہ فخر کرو، میں رب کائنات فخر کے کہتا ہوں، کر کے کہتا ہوں ان المساجد للہ، یہ مسجدیں میری ہیں. تمہیں اپنے گھروں پر، اپنی پراپرٹی پہ فخر؟ میں رب کائنات، جبکہ ساری کائنات میں نے بنائی. کون سی چیز ہے جو اللہ کی نہیں ہے؟ لہو ما فی السماوات وما فی الارض. لیکن مجھے اور آپ کو سمجھانے کے لیے بتایا، یہ انداز اختیار کیا کہ یہ مساجد میری ہیں، ان کا خیال رکھو گے، میرے گھر کا خیال رکھ رہے ہو. بیت اللہ کہا، اللہ کا گھر. آنے والے کو اللہ کا مہمان کہا. یہ آپ اس وقت اللہ کے مہمان بن کے بیٹھے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں آ کے اکتا کے نہ بیٹھا کرو، مسجد میں آ کے جلدی نکلنے کی فکر نہ کیا کرو. مغرب کی نماز حضور نے مسجد نبوی میں پڑھائی، جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے کہ عشاء کے لیے پھر آ جائیں گے، جن کے گھر دور تھے وہ رک گئے کہ عشاء پڑھ کے جائیں گے. ان کے جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رہ گئے تھے، آپ نے فرمایا تم عشاء کی نماز کے انتظار میں جب تک بیٹھے ہو، یہ ایسا ہے جیسے تم نماز کے اندر مشغول ہو.
बनु सलमा के लोगों ने इरादा किया कि हम कुबा की बस्ती के पास रहते हैं, 3-4 मील फासला तय करके मस्जिद नबवी में आना पड़ता है और मस्जिद नबवी के करीब कुछ ज़मीन खाली है। इन्होंने कहा हम ये अपने घर बेचकर यहाँ मस्जिद नबवी के पड़ोस में आना चाहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ, आपने पूछा मैंने सुना है तुम ये चाहते हो वहाँ से घर बेचकर करीब आना चाहते हो? जी हाँ। आपने फरमाया ना, आपने फरमाया नहीं, दियारकुम तुक्तब आथारुकुम, नहीं वहीं रहो, अपने घरों में ही रहो। तुम्हें मालूम नहीं, तुम एक एक कदम उठा के जब वहां से आते हो तो एक एक कदम को अल्लाह ताला उस निशान को जो तुम्हारे पांव और जूतों से जमीन पे पड़ रहा है उसे तुम्हारे मीज़ान आमाल में अल्लाह नोट कर रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का घर आवाली में था, ये मदीना का बालाई हिस्सा है। सोचा कि मैं करीब आना, ने फरमाया ना आओ, तुम्हें नहीं मालूम तुम वहां से जब वुजू करके निकलते हो एक कदम रखते हो एक गुनाह माफ होता है, एक नेकी मिलती है, जन्नत में एक दर्जा बुलंद होता है। तो मुझे बताओ जो 500 कदम उठा के आ रहा है और फिर जाते वक्त भी यही मामला है, उसके लिए 1000 गुनाह माफ हो और जन्नत में 1000 दर्जे बुलंद हो, ये कोई मुश्किल काम है? क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, कल सख्ती वाले दिन में जिस दिन कोई अल्लाह के हुक्म के बगैर सिफारिश करने वाला नहीं होगा, सूरज 1 मील के फासले पर होगा और तांबे की जमीन, पीतल की जमीन गर्म खोल रही होगी, अपने अपने पसीने में लोग डूबे हुए होंगे और आओ फरियाद करेंगे दिन की सख्ती को देखकर। अंबिया के पास दौड़ रहे होंगे, सिफारिश कीजिए, अल्लाह हिसाब किताब शुरू करे। जहन्नम जाना है वो मंजूर है लेकिन इस सख्ती से बचाए। उन्हें नहीं मालूम कि आगे तो एक एक कदम पर इससे भी बढ़ के अजाब आने वाला है। उस वक्त 7 खुश नसीबों को रब के अर्श का साया मिलेगा, उनमें एक वो भी है क़ल्बुहु मुअल्लक़ुम बिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिद के साथ अटका हुआ है। कल एक साहब कह रहे थे एक नौजवान साथी है, उसका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। वो क्यों? सारी रात मोबाइल पे बैठा रहता था, सारी रात मोबाइल पे बैठा रहता था, उसका दिमाग खुश्क हो गया। इस मोबाइल के लिए सारी रात जागना आसान कि मस्जिद के पड़ोस में या अल्लाह हमें इस बद्दुआ से महफूज फरमा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद के पड़ोस में, और पता है पड़ोस कौन सा होता है? जो वो मोहल्ला है उस मस्जिद का। आपने फरमाया जो मस्जिद के पड़ोस में रहे और वो मस्जिद को आबाद ना करे, वो मस्जिद को वीरान करने पे तुला हो। आबादी क्या है कि वो आए ना, उसके लिए मस्जिद के दरो दीवार अल्लाह से ये बद्दुआ करते हैं, अल्लाह जिस तरह इसने हमें वीरान करके छोड़ा है, अल्लाह आप अपनी रहमतों से खाली करके इसके घर को छोड़ दीजिए। बहुत आसान मामला है, एक ईंट उठा के दे दी, ईंट भी नहीं, एक अमीर तरीन शख्स एक बहुत मुरब्बों पे बनी हुई मस्जिद बना रहा है। नक्शा बनाया, मस्जिद की तामीर शुरू की, हजारों मजदूर मुलाजिम काम कर रहे हैं, 1 रुपए का चंदा किसी से नहीं लेना। अल्लाह ने खुद मुझे माल दिया है, सब कुछ मैं इसके अंदर लगाऊंगा, मस्जिद की तामीर करूंगा। मस्जिद की तामीर हो गई, नमाजें अदा हो गईं। ख्वाब में देखा आसमान से एक फरिश्ता नीचे उतर रहा है और वो उस मस्जिद के दरवाजे पर उस शख्स का नाम लिखता है और साथ कहता है कि इसके लिए जन्नत में अल्लाह ने इसी तरह शाया ने शाह महल तैयार किया। साथ एक औरत का नाम भी लिखता है, अज़गाथ व अहलाम। बस ख्वाब है, तवज्जो नहीं दी। फिर यही देखा, तीसरी रात यही देखा, साहिब इल्म के दरवाजे पे पहुंच गया। मौलाना, मुफ्ती साहब, मुझे मेरे ख्वाब की ताबीर बता दीजिए। उन्होंने कहा हो सकता है
اس گھر کی تعمیر میں، اس مسجد کی تعمیر میں جو عورت جس کا نام تمہیں مل رہا ہے اس نے بھی کوئی حصہ ڈالا ہو، لیکن میں نے تو کسی سے کوئی چندہ نہیں لیا، نہیں، تحقیق کرو۔ تحقیق کی گئی، سوڈانی عورت ہے اور ایک گھر کے اندر خادمہ ہے، بازار سے سودا لینے جا رہی ہے، ہاتھ میں ایک ڈول ہے، پلاسٹک کی بالٹی ہے، وہاں دیکھا مسجد کے قریب میں ایک بالٹی ٹوٹی ہوئی نظر آئی، اس نے اس بالٹی کو رسی سے کھول کے اپنی بالٹی وہاں باندھ دی۔ جب معلوم ہوا، یہ شخص کہتا ہے اس کی قیمت وصول کرو، جو قیمت تم کہتی ہو میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے ساتھ سودا کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے اللہ کے لیے ایک بالٹی دی، بالٹی کی کیا، پلاسٹک کی بالٹی کی وقت کیا ہے؟ کہا نہیں، سودا کرو۔ تو اس نے کہا پاگل نہ بنو، جس رب نے تمہاری محنت کا صلہ تمہیں دکھایا اس نے مجھے بھی رات کو میری محنت کا صلہ دکھا دیا ہے۔ جاؤ ترکی کے اندر آج بھی سانکی یادم کے نام سے مسجد موجود ہے، جس کا ہماری اردو میں ترجمہ بنتا ہے گویا کہ میں نے کھا لیا، کأنی اکلت۔ آج وہ شاندار مسجد موجود ہے، اس کا نام ایک پیغام دے رہا ہے، گویا کہ میں نے کھا لیا۔ کیا مطلب؟ مسجد کا نام تو مسجد خلفائے راشدین ہوتا ہے، مسجد بلال ہوتا ہے، مسجد ختم نبوت ہوتا ہے، مسجد عمر فاروق، میں نے کھا لیا، یہ کون سا نام ہوا؟ آج وہ بوڑھا اور بوڑھی اس دنیا میں موجود نہیں ہے، ان کی آج چوتھی نسل گزر رہی ہے، چوتھی، وہ قبروں میں ہیں۔ اپنی زمین میں انہوں نے ارادہ کیا مسجد بنائیں، عالم دین سے مسجد کی فضیلت سنی، اس کے آباد کرنے اور بنانے کی فضیلت سنی، اپنی جیب کو دیکھا، کچھ نہیں، خالی زمین پر پتھر نکال نکال کے یوں رکھے مٹی میں ملا کے گارے میں، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور جب بچوں کا مطالبہ ہوتا، ابا جی آج کباب کھانے کو جی چاہتا ہے، تو باپ کہتا اچھا، وہ کباب کی رقم اٹھا کے سائڈ پہ کرتا، آج گوشت کھانے کو جی چاہتا ہے، وہ پیسے ادھر، عید آ گئی کپڑوں کو جی چاہتا ہے، نئے کپڑے بچوں کے لیے لیں، کتنا خرچ ہوگا، اٹھا کے پیسے ادھر کر دیے، اپنی خواہشات کا سودا کیا اللہ کے ساتھ، کوئی چیز نہیں لی، ہمارا گزارا ہو سکتا ہے، جو خواہش پیدا ہوئی اس کا خرچ دیکھا، وہ پیسے اٹھا کے اللہ کے اس گھر کی تعمیر پہ لگائے۔ آج اس مسجد کا نام، وہ پیسے اٹھا کے یہاں رکھتا، کہتا گویا کہ ہم نے کھا لیا ہے، گویا کہ ہم نے پہن لیا ہے، گویا کہ ہم نے نئے کپڑے لے لیے۔ یوں کرتے کرتے وہ کچی مسجد تعمیر ہوئی، آج ان کی چوتھی نسل نے مسجد شاندار بنا دی، پوری دنیا کے اندر اس کا ایک نام ہے، اس کے پیچھے وہ جذبہ قربانی اور اللہ کے گھر سے محبت۔ اپنی اس مسجد کو دیکھ لو، کس نے جگہ دی، کس نے بنانے کے لیے رقم دی، مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ وہ یہاں محلے کے تھے، ہم مسجد کے لیے اس لیے جگہ دیتے ہیں کہ قریب کے پلاٹ پھر سوسائٹی بنائیں گے، بیچیں گے، ایسا تھا۔ بنانے والے نے قطر سے پیسہ دیا، کیوں؟ مجھے یہاں ووٹ ملیں گے، لوگ واہ واہ کریں گے۔ رب کعبہ کی قسم، اس کی شکل تک ہم نے نہیں دیکھی کہ وہ کون ہے، 20 سال تک ہمارا گزر چکے ہمارے یہاں۔ اللہ کے ساتھ ایک سودا کیا ہے، آج اگر زندہ ہیں تب بھی رب کی کتنی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے، اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا۔ تمیم داری رضی اللہ عنہ شام گئے، وہاں انہوں نے چراغ دیکھے، دیا دیکھے، ایک چراغ خریدا، اٹھا کے لائے کہ
کہ اس وقت تک مسجد نبوی میں روشنی کا انتظام کھجور کے پتوں کو جلانے کے ساتھ کیا جاتا تھا. انہوں نے چراغ لیا شام سے لا کے مسجد نبوی میں اپنے غلام جس کا نام فتح تھا اس کو کہا اٹھا کے یہ چراغ لٹکا دو مسجد نبوی کے بیچ میں. اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. پڑھو ذرا سیر صحابہ. علامہ ابن حجر عسقلانی کی الاصابہ فی تمییز صحابہ پڑھو. رسول اللہ داخل ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھا غلام ہے جو فانوس اور چراغ لٹکا رہا ہے. مسکرائے, فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہ یہ تو تمیم داری کا غلام ہے, اس کا نام فتح ہے. آپ نے فرمایا نہیں, یہ تو ہذا سراج, یہ تو چراغ ہے. نیک فالی تھی, اللہ اسے روشن رکھے. کس نے یہ کیا؟ بتایا گیا کہ یہ تو تمیم داری رضی اللہ عنہ نے کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب حضور کے الفاظ سنیے, ذرا دعا سنیے. نورت الاسلام نورک اللہ فی الدنیا والآخرہ. تم نے اسلام کو روشن کر دیا. اللہ کے گھر مسجد نبوی میں چراغ کا انتظام کرنے پر حضور کیا فرما رہے ہیں؟ نورت الاسلام, تم نے اسلام کو روشن کر دیا. نورک اللہ, اللہ تجھے روشن کر دے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. لو کانت لی ابنہ لزوجتکہا, کاش میری بیٹی ہوتی میں اسی وقت تیرے نکاح میں دے دیتا. کاش میری بیٹی ہوتی. وہاں نوفل بن حارث رضی اللہ عنہ موجود تھے. یا رسول اللہ آپ کی خواہش ہے تو میری بیٹی ام المغیرہ حاضر ہے, میں تمیم داری کے نکاح میں دیتا ہوں. کبھی ہماری ترجیحات یہ ہوتی تھیں مسجد کے اندر صرف روشنی کے انتظام پر اتنی دعائیں اور اتنا بڑا جذبہ کہ میں اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دیتا, اس بات پر کہ مسجد کو روشن کیا ہے. تو مسجد کے لیے جگہ, مسجد کو بنانا, مسجد کے انتظامات کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی. آج وکیلوں کی جیبوں کے بھرنے کے لیے ہمارے پاس لاکھوں روپے موجود ہیں, ہزاروں روپے موجود ہیں مسجد کے لیے. اور اگر حقیقت نہ کہوں تو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں حضرت عمر کی طرح, میرا یہ جملہ یاد رکھو, ہم ان کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے برابر بھی نہیں ہے. غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں. لیکن یہ جذبہ ظاہر کر رہا ہوں, کبھی بھی کوئی بات حقیقت کے خلاف سمجھو, کھڑے ہو کے کہہ دو مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہو. اگر میں اسے ثابت نہ کر سکا سب کے سامنے معافی مانگوں گا. ہمارا کیا تعلق ہے مسجد کے ساتھ؟ ہر ایک اپنے دل سے پوچھے. اطراف کی مسجدوں سے آئے ہوئے ساتھی بھی موجود ہیں, یہ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, اور آپ میں سے کسی کا نام نہیں اور نہ کسی کے متعلق, میں اپنے متعلق کہہ رہا ہوں. مساجد کی ضروریات کے لیے ہمارے ہاں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کوئی بھی مسجد لے لو, پہاڑ کی چوٹی پر ہو, گاؤں میں ہو, شہر میں ہو, آبادی دیکھیں جی کتنے کارنال لگ دیں, 100 گھر لگتے ہیں جی, 200. فخر کرتے ہیں ساڑھا بوں بڑا گراں ہے جی, بہت بڑا گاؤں, اور ہماری مسجد کے ساتھ بہت گھر لگتے ہیں. کتنے؟ 400 500. ماشاءاللہ, پھر تو مسجد انتہائی خود کفیل ہوگی. 500 مسلمانوں کے گھر ماشاءاللہ, ایک ایک گھر میں 3-4 افراد کمانے والے, پھر تو اللہ کا گھر, اس کی کیا شان ہوگی. تو اس کے لیے ماہانہ ہمارے ہاں کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ 200 روپے جی, 100 روپے, 300 روپے. غلط کہہ رہا ہوں؟ 200 روپے ہم دیں گے. مجھے یہ بتاؤ اس زمانے میں ایک مہینے میں 200 روپے کی وقت کیا ہے؟ ایک نسوار کھانے والا کوئی بھی دیکھ لو,
کم سے کم جو نسوار کی اگر ایک پوڑیا استعمال کرتا ہے روزانہ، ایک پوڑیا کی قیمت کتنی ہے؟ بولو بتا دیں مجھے. ایک اگر کوئی کھاتا ہے تو 30 روپے. سبحان اللہ. مہینے میں کتنے ہو گئے؟ 900 روپے منہ میں ڈال کے پھینکنے والا، اور مسجد کی جب باری آتی ہے تو 200 روپے جمع موڑی کا ہی 200 روپے لکھو. فکر کرو اندر ذرا، یہاں اس ضمیر کے اندر جھانک کے دیکھو کہ ہم کہاں ہونے چاہیے تھے اور کہاں کھڑے ہیں. میں سگریٹ کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، میں کسی بڑے کھانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب سے ہلکا غیر ضروری نشہ اس کی بات کر رہا ہوں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت ہمارے گھروں میں آئے. اللہ کی رحمت چاہنی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو. اللہ ضمانت لیتے ہیں آپ کو خوشی دیں گے، آپ کے گھر میں رحمتیں نازل فرمائیں گے. اللہ کل قیامت میں مشکل گھاٹی پل صراط میں آسانی سے پار کروا دیں گے. کام کیا کرنا ہے؟ صرف مسجد کو اپنے گھر کی طرح سمجھنا ہے، مسجد کی ضروریات کو اپنی ضرورت سمجھنا ہے. اللہ کریم ہمیں ہوش نصیب فرمائے، اللہ ہمیں بیداری نصیب فرمائے. اللہ تعالی ہماری ترجیحات میں اس مسجد کو اور ایک ادارے کو بھی جہاں جہاں ہے دنیا کے کسی کونے میں، اللہ اسے بھی ہماری ترجیحات میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.